گھر محمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب شاہد گوہر صاحب. بھائی آپ لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھے, آخری وقت ہے بابو, بیٹھ جاؤ. بیٹھے بیٹھے میرے بھائی انشاءاللہ. کہ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم آپ جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لے آئیں. الشمس والقمر
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا کہ آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا کہ آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا آسماں پر چاند اس دم ہی دوبارہ ہو گیا سبحان اللہ بہت عمدہ بھائی آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا کہ آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا کہ آسماں پر چاند اس دم ہی دوبارہ ہو گیا آسماں پر چاند اس دم ہی دوبارہ ہو گیا اور اگلا شعر بھی پیش کرتا ہوں قاری یاسین صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے بڑے بھائی شاہد گوہر صاحب ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں عطا کرے نوازش کہ آپ کا جب ایک ادنا کہ دل میں کوئی اور حسرت بہت عمدہ اب میرے باقی نہیں پیش کرتا ہوں جتنے لوگ مدینہ شریف جا چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں مولانا ملاحظہ کریں عطا کرے نوازش کہ آپ بہت عمدہ بھائی سبحان اللہ ادنا کہ دل میں کوئی اور حسرت اب میرے باقی نہیں دل میں کوئی اور حسرت اب میرے باقی نہیں مصطفیٰ کے شہر کا مجھ کو نظارہ ہو گیا مصطفیٰ کے شہر کا بہت عمدہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد کہ زندہ دل باد میں کوئی اور حسرت اب میرے باقی نہیں دل میں کوئی
مصطفیٰ کے شہر کا مجھ کو نظارہ ہو گیا آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا آسماں پر چاند اس دم ہی دوبارہ ہو گیا آسماں پر چاند اس دم ہی دوبارہ ہو گیا آپ کا جب ایک ادنا سا اشارہ ہو گیا بہت شکریہ نعمت اللہ رحمانی صاحب ایک مطلع چند شعر اور پیش کرتا ہوں ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں ہیں نرالے ہیں ہر بات مدینے کے ہر بات مدینے کے سنتے ہیں نرالی ہے سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کے ہر بات مدینے کے مولا تو عطا کر دے مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی سنتے ہیں نرالے ہیں سنتے ہیں نرالے ہیں جب مجمع جاگ جائے گا قسم خدا کی اناؤنسر خود بھاگ جائے گا آپ کو جگانے کے لیے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے پتہ ہے کتنا لمبا سفر کر کے 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے درمیان آیا ہوں سیتا مڑھی کی سرزمین سے یہاں تک کا سفر کل میں نکلا ہوں آج پہنچا ہوں یہ جناب حضرت قاری مولانا محمد عمران صاحب ندوی کی محبتیں اور آپ لوگوں کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائی کہ رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا اس لیے اچھے انداز میں سنیں گے خالص نعت نبی کا ایک شعر پڑھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ بہت شارٹ نظامت کر رہا ہوں لیکن اچھے انداز میں سن لیں گے تو انشاءاللہ یہاں آنا میرا قبول ہو جائے گا علماء کرام کی دعا لیتا ہوں بڑی بڑی شخصیت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں میں جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب کی دعا لیتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے دھیرے دھیرے تمام لوگ بولنے لگے گے دیکھیے یہ ہمارے چچا بہت محنت کر رہے ہیں ان کا بھی سپورٹ تمام لوگ کر دیں جی اکیلا یہ اٹھ کے آ رہے ہیں شاہد گوہر سے ماشاءاللہ لگاتار قرآن پڑھ رہے ہیں جی کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا خاص توجہ علماء کرام سے کہ اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا ارے اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے شعر سنو دیوانوں جی شعر فہمی کی صلاحیت بیدار ہے تو شعر سنیں اور اچھے انداز میں داد و تحسین سے نوازے
کہ میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، ان ہونٹوں نے جو سرکار کو چوما ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، ان ہونٹوں نے جو سرکار کو چوما ہوتا۔ دوستو آئیے مداح رسول، باغ طیبہ کے پھول محفل کو کر دیتے ہیں کول۔ اب آ رہے ہیں غلام رسول، نعت پڑھنا ہے جن کا اصول، ابو شہمہ گنگولی کو کر لیجئے قبول۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ عشق و عرفان کی سوغات لیے آ جاؤ، ارے دل میں چبھ جائے وہی نعت لیے آ جاؤ۔ بس اتنی سی گزارش ہے تم سے اے ابو شہمہ، میرے نبی کی کوئی نعت لیے آ جاؤ۔ علماء کرام اور پیارے سامعین حضرات، سبھی کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے کے دستار بندی کے موقع پر صدارت فرما رہے عالی جناب مولانا انعام الحق صاحب قاسمی، اور اتنی ہی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب مولانا نعمت اللہ رحمانی صاحب۔ آئیے حضرات، 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، کیا کہیں بھائی سبحان اللہ؟ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا، بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا۔ اور بہت ہی پیارا بندہ آپ لوگ نظر کرتا ہوں، عطا کریں۔ سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا، سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا، اب ایک قدم بھی مجھے سے بڑھایا نہ جائے گا، بڑھایا نہ جائے گا، اب ایک قدم بھی مجھے سے بڑھایا نہ جائے گا۔ آئیے حضرات گرامی، ایک مطلع اور 2 سے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یا خدا کاش تیرا ایسا مقدر ہوتا، 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 تیرے محبوب کی دہلیز کا نوکر ہوتا، تیرے محبوب کی دہلیز کا نوکر ہوتا۔ وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام لائق احترام حاضرین اور بہت ہی زیادہ احترام کے قابل پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مدرسہ چشمہ فیض نونہرا کا یہ جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ، جس میں آج دو حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے والی ہے، یقیناً مدرسہ کے لیے بڑا ایک سنہرا اور تاریخی موقع ہے۔ سرزمین نونہرا کے باشندگان اور رہنے والوں کے لیے بھی بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ چشمہ فیض کا فیض یہاں تک پہنچا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دو بچوں کو قرآن کے حفظ کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس کے معاونین کو، اس کے اساتذہ کو اور تمام متعلقین کو قبول فرما لے۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ اجلاس جو دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے، جس میں سرزمین جون پور میں ایک نہایت مشہور و معروف ادارہ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، اس کے ایک نوجوان اور مقبول مقرر انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اپنے بیانات سے سرفراز فرمائیں گے، اور آپ حضرات کے محبوب اور مقبول مقرر حضرت الحاج مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرزمین مئو دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے اور حدیث شریف کی ایک لمبی مدت سے خدمت انجام دینے والے حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ چند لمحوں کے بعد آپ حضرات کے درمیان تشریف لائیں گے۔ اس درمیان
قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے متعلق مختصر سی بات عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس نصیحت کی چیز آ چکی، اور دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے والی، دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والی چیز آ چکی، ہدایت کا سامان آ گیا، اور رحمت بن کر کے یہ کتاب آ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن موعظت ہے، نصیحت کی چیز ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بیماریوں کے علاج اور شفا کے لیے ہے، اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہے۔ ان چار باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے متعلق بتلانے کے بعد پھر کہا کہ یہ چاروں نعمتیں جو قرآن کے صدقے میں حاصل ہوں گی اور قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے تلاوت سے ملیں گی، یہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ملے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز خوشی منانے اور خوشی حاصل کرنے کی ہے تو اس قرآن کی دولت کو حاصل کر کے تم خوش ہو جاؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم اس قرآن کی دولت کو حاصل کر کے اور خوشی مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، دنیا کے اندر جتنی دولت اور جتنی طاقت اور جتنی بیماری سے علاج حاصل کرنے کی چیز اور جتنی ہدایت اور رہنمائی کا سرمایہ اور جتنا ہنر اور فن حاصل کر سکتے ہو اور حاصل کرنے کے بعد اس پر خوشی منا سکتے ہو، ان تمام چیزوں میں یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں آپ اکٹھا کر سکتے ہو۔ یہ قرآن نے ایک اعلان فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما کر اور اس کے اندر اس آیت کا نزول فرما کر انسانوں کو مخاطب کر کے فرما دیا۔ قرآن موعظت ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت کس کے لیے؟ انسانوں کے دلوں کو، انسانوں کے طبیعت کو اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا دوسری جگہ پہ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہوئے اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کا حال تو یہ ہے کہ ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں، اور ان کے پھٹ جانے کے بعد ان پتھروں کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور پھٹنے کے بعد ان میں سے پانی نکلتے ہیں۔
اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت سے اپنی اونچائی سے لڑھک کر کے اور نیچے کی طرف زمین کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اللہ کا خوف اور خشیت ان پر ایسا اثر کرتا ہے۔ لیکن انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دل، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب ان دلوں کی سختی کو، ان دلوں کی قساوت کو کیسے دور کیا جائے اور کیسے ٹھیک کیا جائے؟ قرآن کے ذریعے سے موعظت، قرآن کے ذریعے سے نصیحت، قرآن کے ذریعے سے سبق آموز باتیں بتا کر کے اور سکھا کر کے۔ اسی کے لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اسی کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے دل جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور تمہارے دلوں کے اندر حق باتیں اثر نہیں کر رہی، جنت و جہنم کا خوف اور جنت کی خواہش تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کیفیت کو ابھارنے کے لیے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس موعظت اور نصیحت کا ایک سامان آ گیا۔ یعنی قرآن تمہارے لیے تمہارے دلوں کی قساوت اور سختی کو ختم کر کے اور حق بات کو قبول کرنے والا دل بنا کر کے اور پھر اس کے اندر ہدایت کے راستے جاری کر کے اور دلوں کے اندر جو کفر اور نفاق کی بیماریاں پیدا ہو گئیں ان بیماریوں سے شفا اور علاج عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو پاک صاف کر کے حق باتوں کو قبول کرنے والا اور باطل باتوں سے تمہارے دلوں کے اندر گھن اور نفرت پیدا ہو جائے، اس کی کیفیت کو قبول کرنے والا بنا دیا جائے، اس کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، جب دل ٹھیک ہو جائیں گے اور دلوں سے سختی والی کیفیت ختم ہو جائے گی، حق بات کو قبول کرنے اور حق بات کے اثر کو لینے کا اس کے اندر ملکہ اور داعیہ پیدا ہو جائے گا، پھر خیر کی باتیں اس کے اندر مؤثر اور اثر انداز ہوں گی، اور ایسی صورت کے اندر انسان اپنے دل کی کیفیت کو بدل جانے کے بعد اللہ کے احکامات اور پیغامات پر عمل کرنے والا ہوگا، ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ جب ہدایت کے راستوں کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور پھر اللہ کی رحمت کے طفیل وہ جنت کا مستحق اور حقدار بن جائے گا۔ اسی پیغام کو لے کر کے آج کے اس اجلاس کے اندر سرزمین نونہرا کے ذمہ داروں نے ایک جلسہ منعقد کیا اور قرآن کے ختم اور مکمل کرنے پر 2 بچوں کے سروں پر دستار باندھنے کے لیے ملک کے مشہور اور مقتدر علماء کرام کو دعوت دی، اور آپ حضرات کے درمیان وہ علماء تشریف لائے۔ انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کریں گے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی اجلاس کے اندر ان ننھے بچوں کے سروں پہ دستار بھی رکھیں گے۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، ایک ذمہ داری کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ختم کر کے ان مہمانوں کی آمد سے پہلے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے اور جلسے کے اختتام تک جم کر بیٹھیں اور ان کی پرمغز ایمان افروز باتوں کو دل کی گہرائیوں کے اندر جگہ دیں، اور پھر عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر کے اور یہیں سے فیصلہ کر کے اٹھیں کہ جو کوتاہیاں ہوئیں، دل کے اندر جو سختیاں اور قساوت تھی، ایمان اور حق کی باتیں جو دل کے اندر تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، آج ان لوگوں نے آ کر کے اس چیز کو کھول دیا اور ہمارے لیے حق باتوں کے قبول کرنے کا راستہ فراہم کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اپنے آپ کو مرتے دم تک کے لیے حق پر اور ایمان پر ثابت قدم رہنے، نیک اور صالح اعمال کے کرنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں۔ میں آپ حضرات کا اپنی طرف سے اور تمام اس ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے جو بھی صعوبتیں اور تکلیف اٹھا کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں،
شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ان صعوبتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے اور اس پر مسرت موقع پر آپ کی مسرت اور آپ کی روحانیت کو فروغ عطا فرمائے۔ ان چند بے ترتیب باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بڑی قیمتی باتیں بتا کر رخصت ہوئے۔ دوستوں تھوڑا سننے سنانے کا ایک ماحول اچھے انداز میں بنا لیا آپ حضرات۔ یہ جو کرسیاں بیچ میں خالی اس کو پر کر لیجئے، مہربانی ہوگی۔ یہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہ جگہ جو خالی ورق لائے نہیں، اس لیے مل کر بیٹھے، اتنی جگہ کو بھر کے بیٹھے، پر کر کے بیٹھے تاکہ شیطان بیچ میں آ ہی نہ سکے کہیں سے بھی، اس لیے کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے اچھے انداز میں بیٹھے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی سماعتیں ہیں آپ کی، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ۔ لیکن آئیے ایک شعر کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ پہ، ایک دو لوگ بول دیں گے بیٹا وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابو یہ بڑا بدتمیز ہے، اس سے پانی کیوں مانگتے ہیں، جائیے نہ اٹھ کے پی لیجئے اور ایک گلاس ہمارے لیے بھی لیتے آئیے گا۔ تو بچوں کا حال یہ ہوتا ہے، لیکن بچے کے جو چچے حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ اچھے انداز میں سنیں، ہے کہ نہیں، کہ وہی عروج وہی آن بان ہو جائے، وہی عروج وہی آن بان ہو جائے، خدا کرے کہ چچا پھر سے جوان ہو جائے۔ اچھے انداز میں سنیں ماشاءاللہ کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو، کہ میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں اور میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین، نماز جس پہ میرے والدین پڑھتے ہیں، میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین، نماز جس پہ میرے والدین پڑھتے ہیں، اور بہت حسین ہے معصومیت یہ بچپن کی، حسین لکھو تو بچے حسین پڑھتے ہیں، بہت حسین ہے معصومیت یہ بچپن کی، حسین لکھو تو بچے حسین پڑھتے ہیں۔ دوستو آئیے تشریف سنائیں گے نعتیہ کلام، سنیں گے آپ تمام، شاہد گوہر ہے جن کا نام، مونات بھجن ہے ان کا مقام، نظامت کرنا ہے میرا کام، نعمت اللہ رحمانی ہے میرا نام، سیتا مڑھی ہے میرا مقام، تشریف لائیے شاعر اسلام، نوازیں گے آپ تمام، اب نعمت اللہ رحمانی کو دیجئے کچھ آرام۔ اس شعر کے ساتھ جناب شاہد گوہر کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو، میں نے یہ کب کہا کہ میرا جام بھر دو، اور اتنی ترنم کا کیا کرو گے اے گوہر، کچھ تو پبلک کے نام کر دو۔ علماء اکرام اور تمام سامعین حضرات، جہاں تک میری آواز پہنچی میں سبھی کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا بیس کم کریں اس کا، ہلو جی، ہلو، ڈیلے دے دینا، ڈیلے ٹریبل۔ خوبصورت نظامت نعمت اللہ رحمانی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت لگ بھی رہے ہیں۔ بہرحال ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ عطا کرے نوازش۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، نعمت اللہ بھائی سماعت کر لیں۔ ریپیٹ والا ڈالیے، ریپیٹ۔ کہ کسی کے آگے جھکے کیسے شان والے ہیں، کسی کے آگے جھکے کیسے شان والے ہیں، ہم اونچے لوگ ہیں اونچی اڑان
शेर हाजिर करता हूँ, खूबसूरत निज़ामत नेमतुल्लाह रहमानी साहब मुजाहिद भाई समात करें। अता कीजिए, इरशाद हो। देखिए ये सीढ़ी मार रहा है कि अपनी रहमत काए लागी, तू इशारा कर दे, आज पर मेरे मुक़द्दर का सितारा कर दे, आज पर मेरे मुक़द्दर का सितारा कर दे, हाथ फैले ना दबी गैर के आगे, या रब तो ही रोटी पे फकत अपना गुजारा, मेरे मौला। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई शाहिद गौहर। यार इको डालिए, इको इको जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज है, इको उसे कहते हैं बहुत उम्दा भाई। कि अपनी रहमत काए लागी। बहुत उम्दा। देखिए ये सारे सामाइन से ये मेरी गुजारिश है, देखिए ये आज है कल नहीं, मगर ये मैं चाह रहा हूँ आप पैसे मुझे दें या ना दें, मगर सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहें, अपनी आफत बनाते रहें, ठीक है। तो बोल दिए मचल के बोले सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग बिदारी का सबूत दें, ठीक है ना। हाजिर करता हूँ, समाज कर ले अता कीजिए। कि अपनी रहमत काए लागी, तू इशारा कर दे, आज पर मेरे मुक़द्दर का सितारा कर दे, हाथ फैले ना दबी गैर के आगे, या रब तो ही रोटी पे फकत अपना गुजारा कर दे, मेरे मौला। तो ही रोटी पे फकत अपना गुजारा कर दे, मेरे मौला। एक बात बताता चलूं, देखिए शायर पढ़ता नहीं, साबित पढ़वाते हैं। अब सुबहान अल्लाह माशाल्लाह आप लोग कहते रहेंगे तो शायर खुद पढ़ता रहेगा और आपके नेकियों में इजाफा भी होता रहेगा। तो मतलब हाजिर करता हूँ, समाज कर ले। अता बहरहाल कीजिए। जब जबरे की जबानें फिसली जाती है तो बोल दे मचल के सुबहान अल्लाह। मुकड़ा हाजिर करता हूँ, बिल्कुल नया कलाम नेमतुल्लाह रहमानी साहब। अता कीजिए। कि हम सब की आंख के तारे, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे, जिनकी आमद से रोशन गए, जिनकी आमद से रोशन गए ये सारा संसार, वो काले कमली वाले है नबियों के सरदार, वो काले कमली वाले है नबियों के सरदार, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे, जिनकी आमद से रोशन गए, जिनकी आमद से रोशन गए ये सारा संसार, वो काले कमली वाले है
पाक का जिंदाबाद। हर एक शेर हर एक बंदे प्यारा होता है। बेशक। यहाँ से बंदा हाजिर करता हूँ खूबसूरत निजामत नेमतुल्लाह रहमानी साहब, मुजाहिद भाई और समा भाई और हजरत मोहतरम, इनके हवाले से ये बंदा हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। कारी यासीन साहब के हवाले से जी कारी यासीन साहब जी अता कीजिए। किस रात टूटे दुनिया में उनकी आमद से शैतान का आतिश कदा बुझा, शैतान ईरान का आतिश कदा बुझा, शैतान का मुँह था लटका हुआ, ईरान का आतिश कदा बुझा, शैतान का मुँह था लटका हुआ, लात हो बल भीगे कांप रहे थे लात हो बल भीगे कांप रहे थे जिनकी आमद जिनके आने से गूंजी है, जिनके आने से गूंजी है सगदत की ललकार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार। नेमतुल्लाह रहमानी साहब, अब मुझे एहसास हो गया कि यहाँ के लोग कसम खा के बैठे हैं कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह मुझे नहीं कहना है, अरे शायद मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ के लोग बोलेंगे धीरे धीरे गर्म होते हैं जी। बहरहाल अब तक तो कितना गर्म हो जाना चाहिए था। बहरहाल हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि हम सब की आँख के तारे अल्लाह को सबसे प्यारे, हम सब की आँख के तारे अल्लाह को सबसे प्यारे, जिनकी आमद से रोशन गए, जिनकी आमद से रोशन गए ये सारा संसार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार, वो सब्र बिलाले हबशी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सब्र बिलाले हबशी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीने पे जलता पाथर गए, सीने पे जलता पाथर गए, होठों पे नाम पैगंबर गए, सीने पे जलता पाथर गए, होठों पे नाम पैगंबर गए, जुल्म सितम वो से गए थे है जालिमों से कह गए थे, जुल्म सितम वो से गए थे और जालिमों से कह गए थे। क्या कहते कि अल्लाह के महबूब मेरे, अल्लाह के महबूब मेरे, मोहसिन मेरे गमखार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार, हम सब की आँख के तारे अल्लाह को सबसे प्यारे, हम सब की आँख के तारे अल्लाह को सबसे प्यारे, जिनकी आमद से रोशन गए, जिनकी आमद से रोशन गए ये सारा संसार, वो काली कमली वाले, वो काली कमली वाले हैं नबियों के सरदार। माशाल्लाह।
बड़ी अच्छी समाते हैं, मगर आप लोग अगर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें तो और खूबसूरत समाते हो जाएगी। अच्छा, आखिरी बंदा हाजिर करता हूँ, समात कर ले। जी अता कीजिए। कि अबू बकर उमर उस्मान अली चारों ही यारान नबी, दुनिया में बशारत जन्नत की उन लोगों को अल्लाह ने दी, दुनिया में बशारत जन्नत की उन लोगों को अल्लाह ने दी। दिल से नबी के शैता यानी के चारों खलीफा, उनको नबी से और नबी को उन सब से है प्यार। ओ काली कमली वाले, वो काली कमली वाले है नबियों के सरदार। आखिरी बंदा पाके मैं अपनी जगह लेता हूँ, समात कर ले। अता कीजिए इंशाअल्लाह। कि तलवार उमर फारूक लिए, जब तारे अरकम में पहुंचे, नजरों से नजर है टकराई, नजरों से नजर है टकराई, तौहीद के दिल में से आए, रहमत के बादल छाए, ईमान उमर ले आए, रहमत के बादल छाए, ईमान उमर ले आए। उनके ईमान आने पर, उनके ईमान आने पर मुस्काए शगे अबरार, वो काली आगे में भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बहुत उम्दा भाई। दुनिया में जिनकी तलवार उमर फारूक लिए, जब तारे अरकम में पहुंचे, नजरों से नजर है टकराई, तौहीद के दिल में से आई, रहमत के बादल छाए, ईमान उमर ले आए। उनके ईमान आने पर, उनके ईमान आने पर मुस्काए शगे अबरार, वो काली कमली वाले, वो काली कमली वाले है नबियों के सरदार। सलाम। हसीन रखते हैं, ख्याल फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, मिलेगी वादिये जन्नत यकीन रखते हैं, और गौहर के हर एक शेर पर पैसा निकलने लगता है। अरे ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। गौहर के हर एक शेर पर पैसा निकलने लगता है, ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। माशाल्लाह देखिए, जिन हजरात के पास खुला नहीं यहाँ से आकर ले जा सकते हैं। आपको एक ऑफर देकर जा रहा हूं यहां से कि चाहत का लौबान यहां पे जलता है, नजरों का आसेब यहां पे टलता है, और जिनको खुला लेना है जल्दी ले ले, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। जिनको खुला लेना है जल्दी ले ले, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। ये थोड़ा आपको रिलैक्स करने के लिए सब शेर पढ़ दिया हूं, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। तमाम लोग मदीना जाना चाहते हैं ना, मदीना जाना चाहते हैं। अल्लाह तमाम लोगों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे जब निकल जाए मदीने में। माशाअल्लाह, कुछ लोग तैयार हो चुके हैं। पीछे वाले भी थोड़ा बोलिए भाई, एक बार लाइक करके दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इतने अच्छे
انداز میں آپ حضرات سن رہے ہیں، قسم خدا کی دل کر رہا ہے کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھو. بہت عمدہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ آدھا کر لیں گے شاہد بھائی کے سامنے. جی خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں. اور زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے. فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں. ارے زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں. آئیے دوستوں اب اس شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے لیے آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی تقریر، جس کا چرچا، جس کا شہرہ، جس کی گفتگو عام و خاص کی کمان میں ہوتی ہے. تو لیجئے ایک شاندار، جاندار، پربہار، برق بار، شعلہ بار، دھواں دھار، ارے بولو نا میرے یار، ایک ولولہ انگیز، دھماکہ خیز، فکر انگیز، حیرت انگیز، نصیحت آمیز تقریر کروانے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد مہارت تامہ رکھنے والا ایک منفرد لب و لہجہ کے مقرر، ادیب با کمال جناب حضرت مولانا احمد شمیم صاحب، استاد حدیث و تفسیر، مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی سے میں معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے ایمانی، عرفانی، حقانی، نورانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. اور اس کے بعد پھر نعت، پھر بیان، پھر دعا. ابھی یہ مان کے چلیے کہ آپ کو کافی دیر تک یہاں بیٹھنا ہے. کتنی دیر سے بیٹھے ہیں یہ نہیں میں بتا سکتا، لیکن دیر تک بیٹھنا ہے یہ تو ضرور کہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعر، نعت اور اس کے بعد ایک مختصر سا بیان بھی ہو چکا ہے. پروگرام کا مقصد ہے کوئی بات دین کی دل میں اتر جائے جو ہمیں آمادہ عمل کر دے. پروگرام کا مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ کئی مقرر پیش کیے جائیں یا بہت دیر تک پروگرام چلے تو کامیاب مانا جائے. ایسے ہمارے عوام کے ذہنوں میں تو بات یہی ہے کہ جتنی دیر تک پروگرام چلتا ہے لوگ اسی کو کامیابی سمجھتے یا کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں اور جو مقرر صاحب ہوتے ہیں ان کی بھی فجر کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اصل یہ ہے کہ ہم نے دین کی بات سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کئی مقرر کا سامنا کرایا جائے، لیکن اب اتنی دور سے آئے ہیں، 5 گھنٹہ تقریباً لگ گیا اور آ کے انتظار میں بھی بیٹھے ہیں کہ بھئی ابھی بولنا ہے، ابھی بولنا ہے. اور اب تو کھانا بھی کھا چکے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں. نہ کھائے ہوتے تو شاید کچھ کام چل جاتا، تو سامنے آنا پڑا آپ کے. اس لیے یہ بلا تو جانتے ہی کتنی بڑی بلا ہے. ہمارے یہاں 58-54 کا رواج ختم ہو گیا ہے، سکہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن آپ کے یہاں 54 کو اٹھا میں بیٹھی ہے، وہ مصیبت پیدا کی ہے اس نے. اے بیٹا تھوڑا سا خاموشی بناؤ. تمہارا یار موبائلوں تو پڑا نہیں، کہاں ہے اتنا لے کے چلا کرو ہے. وہ تو جتنے ہیوی لوگ لیے رہا تھا اتنے لے کے چلا تھا.
जेब में जेबा न करी, वो बहरवा रही और हरदम उल्टा किए रखी है ताकि सेब सबका दिखे कि हमारा मोबाइल एप्पल फोन है। ये सब अब कबाड़ा हो चुका है, कोई दिखाया उखाया ना करते, न कोई देखना उखना चाहता है। वो ज़माने से हम लोग मोबाइल चला रहे हैं जब हमारे इलाके में कोई चलाता वाता नहीं था आमतौर पे, तब लोग हेलो कहते थे तो कई लोग देखते थे, अरे बाप रे बाप कैसे बतियावा था, ये तो थानेदार की नहीं बतियावा था, वायरलेस लिए से। और अब तो जोर से कोई हेलो कह देता है तो लोग गाली देने लगते हैं, चले ना दिखावे, है कि नहीं? अब किसके पास नहीं है? और यही बीमारी बन गया है, ऐसी बीमारी बना है कि शायद उसका कुछ इलाज भी अभी तकलीफ के दौरान हो जाए। तो थोड़ा मुस्तैद हो जाइए, सुनने का थोड़ा सा मूड बना लीजिए। बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, ये गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 1 घंटा दिया गया है, थोड़ा खुश्क मुकर्रर हूँ, 1 घंटा भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, उसमें भी कटौती करनी अपने लिए नहीं, बाद में आने वाले मुकर्रर के लिए, क्योंकि दस्तारबंदी के बाद फिर जा कर के कुछ नात वगैरह भी होगी आपके यहाँ, फिर उसमें टाइम जाएगा। और अनाउंसर साहब भी काफ़ी भड़कीले हैं माशाल्लाह, तो काफ़ी टाइम टेकन है वो भी, और वो तो इतना जोर जोर से दाद दे रहे थे कि यार मेरा कानून थोड़ा भर गया है। वो भी टाइम टेकन है, वो भी टाइम लेंगे। और उसके बाद मौलाना अहमदुल्ला साहब, एक ज़बरदस्त जय्यद आलिम दीन है, आपके यहाँ आए भी होंगे पहले, और उम्र भी अच्छी खासी है। हजरत का बयान होना है, उनकी दुआ होनी है, उससे पहले दस्तारबंदी में भी वक्त लगेगा। तो अच्छा हुआ आपने बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं किया, दाद और बहुत चढ़ करके नहीं दी, अभी आप थक जाते तो भाग जाते, इसलिए स्लो स्लो चलते रहें, ठीक है, ताकि लास्ट तक बैठे रहें। और आखिरी बात आपसे कहने की ये है कि देखिए, यहाँ आप जो बैठे हैं तो पहले हम और आप नीयत सही कर लें। हमारी नीयत ये हो कि हम अल्लाह वास्ते दीन की बात पहुँचाने के लिए आए हैं, वही हमें पहुँचाना है। हमें अपने ज़ुबान की ताकत नहीं दिखानी है। और आप और हम ये नीयत करें इंशाअल्लाह, जो सुनेंगे दिल के कानों से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पहले तो नीयत सही करें, ये नहीं कि यहाँ से उठने के बाद जा कर के फेल पास करें, फुला मुक़र्रिर बहुत अच्छे थे, फुलाने ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, फुलाने की तकरीर धांसू थी और फुलाने की तकरीर में दम नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं बैठा गया है। इसलिए बैठा गया है कि जो कुछ सुना जाए उस पर अमल किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है लिसनिंग, जिसको अरबी में कहते हैं इस्तिमा, गौर से सुनना। हेयरिंग सिर्फ सुन लेना ये काफ़ी नहीं। आप हज़रात यहाँ बैठे हैं, बाहर की कोई आवाज़ कानों में पड़ जाए, जाहिर है वो कानों में पड़ गई, उसके लिए आप नहीं बैठे हैं, उसे आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसे आप दिल में जगह नहीं देंगे। जा कर के घर पे आप बताएंगे नहीं कि मैं यहाँ गया था, नौनहारा कहते थे इसको, नौनहारा में गया था तो बगल से कुत्ता भौंकता हुआ गुजर रहा था, ये जा कर के आप घर वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कुत्ते की आवाज़ सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर जाके ये बताने लगेंगे अपनी बीवी को तो वो कहेगी तुम कुत्तो है का, इतनी दूर तक नौनहारा तक चले गए रहो कुत्ता की आवाज़ सुने खातिर। तो इसलिए नहीं आए हैं, बल्कि आए हैं दीन की बात सुनने के लिए। उसे जब तक गौर से नहीं सुनेंगे, हेयरिंग नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, इस्तिमा जिसको अरबी में कहते हैं, दिल के कानों से नहीं सुनेंगे, उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, दिल में जगह नहीं देंगे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता है इन सब प्रोग्रामों का। वरना नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन बैठे, कुछ कहा, उठ के चले गए, इससे न नेक नतीजा हमें मिलने वाला है ना आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्तों में सही बात सही ढंग से मुझे कहने की, आप सबको दिल के कानों से सुनने की, फिर उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن هو الدواء، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، جو حضور لے کے آئے وہ نظام کم نہیں ہے. اور جب سے شمیم چھوٹی ہے آقا کی سنتیں، سرکار کی یہ امت پریشان بہت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث شریف پڑھی ہے. اس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلے حدیث کو نقل کرنے والے صحابی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، حبر الامہ کا لقب پانے والے، اس امت کے زبردست عالم و علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک زبردست صحابی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، اور امت تک قرآن مقدس کی آیتوں کی وضاحت کر کے پہنچانے والے اور ایکسپلین کر کے اسے عطا کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. دادا جان یعنی مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجعہ، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے نہ ہوں. مشرقی یو پی کی عظیم یونیورسٹی اور درسگاہ جامعہ ریاض العلوم، جس کو مشرقی یو پی کا دارالعلوم کہا جاتا ہے،
اور جہاں کے فارغین دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنا ایک مقام ہمیشہ رکھتے رہے الحمدللہ، اور آج بھی وہ دبدبہ قائم اور دائم ہے۔ اس کے بانی، اس کے مؤسس، اس کے فاؤنڈر اور اس کے محتمم، اور ایسے وقت میں بنیاد رکھنے والے جبکہ اکثر لوگ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور بستر پکڑ لیتے ہیں۔ 67 سال کی عمر ہو گئی تب جا کر کے ریاض العلوم کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 26 سال تک اس کی خدمت کی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد پھر والد محترم مولانا عبد الرحیم صاحب محتمم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ جہاں کا نظام، جہاں کا نظم و نسق اور جہاں کی تمام چیزیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، میں اگر بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ڈینگنے چلا آیا ہے وہاں سے اور پھینک رہا ہے۔ اس لیے بتانے سے بہتر یہ ہے کہ کبھی آپ ادھر سے گزرتے ہوئے کسی بھی ٹائم رک کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اس مدرسے کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا شاہ عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ جب تک باحیات رہے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے رکن شورا اور مظاہر علوم سہارنپور کے بھی رکن شورا رہے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث ابھی گزرے ہیں، اور دو لوگوں کے خلیفہ شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوتا ہے، ہر صحابی بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجے قائم کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی متوسط درجے کے ہیں، اور فلاں صحابی یہ ادنا درجے کے ہیں، یہ لیول اور معیار ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی کو پہنچا ہوا ہے جہاں پر بعد والے پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے رہ جائیں پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ اسی لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ جمعہ میں ہمارا خطیب پڑھتا ہے، مشکل یہ ہے کہ نہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے نہ اکثر عوام سمجھتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بچ کر کے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کبھی بھی ان کے اوپر نشانہ نہیں اٹھانا ہے، انگلی نہیں اٹھانی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کہے اسے سمجھائیے، اور اگر وہ ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ یہ کہہ کر کے اس سے دوری اختیار کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو بہرحال ہے صحابی
रसूल। और सहाबी का वो मकाम है कि हम और आप उस मकाम तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है, उसे ठीक से तसव्वुर में भी नहीं ला सकते हैं। और उन्हें अल्लाह की अदालत से बरी करार दिया जा चुका है और जन्नती बताया जा चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से बरी करार दे दिया जाए और जिसे सुप्रीम कोर्ट से बरी करार दे करके उसके मुकदमे को और उसके खिलाफ होने वाली चार्जशीट को, फाइल को खारिज कर दिया जाए, तो फिर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कौन होता है जो उस पे उंगली उठाए और एतराज करे। इसलिए जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से बरी करार दिए जा चुके हैं और अल्लाह ने कह दिया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है और उनके लिए जन्नत अलॉट है। फिर किसी की क्या मजाल है कि उन पे उंगली उठाए। अगर कोई इस तरह की अफवाह और बकवास करता है और अपने ज़हन की गंदगी हमारे और आपके दिलों में उड़ेलना चाहता है तो उसे मना कीजिए और समझाइए, फिर भी बाज नहीं आता और तारीखी हवालों से या इस तरह की बातों से आपको वो कायल करना चाहता है और अपनी सड़ाहिन को, अपनी बदबू को, अपनी गंदगी को आपके हमारे दिलो दिमाग में उतारना चाहता है, तो ये कह करके किनारे हो जाइए कि असहाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, असहाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी भी ना पाओगे। असहाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाज़मी, असहाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाज़मी। एतराज़ अगर करोगे तो जहन्नम में जाओगे, इसलिए हम उसके ताल्लुक से कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दो हदीसें मैंने पढ़ी, उसके एक हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी उन्होंने नकल किया है और दूसरी हदीस मैंने इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्टली अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ दी है और दो आयतें करीमा तिलावत की है। इन दोनों आयतों का और इन दोनों हदीसों का ताल्लुक इसी कुरान करीम से है और कुरान मुक़द्दस से है, जिसकी दस्तार बंदी होनी है, जिसकी एक अलामती दस्तार आपके सामने आनी है और अभी उनकी दस्तार हो करके ये दिखाया जाएगा, ये बतलाया जाएगा और ये समझाया जाएगा और ये बावर कराया जाएगा और ये बताने की, समझाने की, दिलो दिमाग में उतारने की ये कोशिश की जाएगी कि देखिए कुरान पढ़ने वाले की और कुरान समझने वाले की और कुरान हिफ्ज़ करने वाले की और कुरान को सीनों में बसाने वालों की इज्जत क्या है, हैसियत क्या है, मकाम क्या है और उनकी रिफात क्या है और उनकी बुलंदी क्या है। एक अलामती ये प्रोग्राम है जो हमें और आपको ये समझाने के लिए मुनाकिद किया गया है। ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया है, ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है, ये जलसा इसीलिए मुनाकिद किया गया है, हमें और आपको इसीलिए बुलाया गया है और सारी तगोदौड़, सारी भागदौड़ और सारे खर्चे इसीलिए किए गए हैं क्योंकि आपके यहाँ के दो बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं जिनकी दस्तार होनी है और दस्तार फजीलत उनके सरों पे रखी जानी है। मकाम को, उनकी रिफात को, उनकी आज़मत को, उनके तक़द्दुस को और उनके ज़रिए से कुरान मुक़द्दस की अहमियत को उजागर करना है आपके सामने। कुरान से किस कदर है और किस कदर नहीं है, ये बात भी हमारे सामने खुलनी चाहिए कि कुरान क्या चीज़ है और कुरान की आज़मत क्या है और कुरान का तक़द्दुस क्या है और कुरान की अहमियत क्या है। ये बात भी खुलनी चाहिए कि कुरान आया किस लिए है। इस राज से भी पर्दा उठना चाहिए कि कुरान के मक़ासिद में से मेन मकसद क्या है। इस राज से भी पर्दा उठना चाहिए कि कुरान को लाने वाले कौन हैं। इस राज से भी पर्दा उठना चाहिए कि कुरान को अता करने वाले और देने वाले और उम्मत को पहचाने वाले कौन लोग हैं और उनका मकाम क्या है। इसीलिए मैंने दो आयतें करीमा पढ़ी ताकि ये मालूम हो कि कुरान की अहमियत क्या है, ताकि ये मालूम हो कि कुरान का तक़द्दुस क्या है, ताकि ये मालूम हो कि कुरान कैसी किताब है, ताकि ये मालूम हो कि कुरान वो आखिरी किताब है
جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا اور اتارا گیا ہے جبرائیل امین کے واسطے سے روح الامین، اور اپنے کلام مقدس کی وضاحت کرتے ہوئے خود اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ یہ کلام بھی سچا ہے، اس کا لانے والا بھی سچا ہے، اس نے لانے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، جیسا کہ ہمارے ہی بعض گروپوں میں پلنے والے اور رہنے والے یہ کہتے ہیں، اور ان کے عقائد کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات درج ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نہیں آنا تھا بلکہ کسی صحابی پہ آنا تھا، علی کرم اللہ وجہ پہ آنا تھا، اور جبرائیل امین سے چوک ہوئی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے یہ قرآن آپ کے دماغ پر نہیں، ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے، اسے روح الامین جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، جن کی حالت یہ ہے، جن کی کیفیت یہ ہے، اور جن کا مقام یہ ہے، اور جن کی صلاحیت یہ ہے۔ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين۔ ان کا کہا مانا جاتا ہے فرشتے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں سرداری حاصل ہے، اور آج بھی وہ تشریف لاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تاک راتوں میں فرشتوں کے جمگھٹے کے ساتھ وہ اترتے ہیں، اور اس دنیا میں آتے ہیں اور لے کر کے نہ معلوم کیا کیا پیغام وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں۔ مطاع ثم امین، ان کا کہا مانا جاتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ امانت دار ہے، جو کچھ لے کر کے آ رہے ہیں اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہے ہیں، جتنا دیا گیا، جتنا کہا گیا، جتنا بتایا گیا، جتنا سمجھایا گیا وہ لے کر کے وہاں سے چلتے ہیں اللہ سے، اور یہاں لے کر کے جس پر لا رہے ہیں اور جسے دے رہے ہیں وہ بھی امین ہے، وہ بھی امانت دار ہے، اور اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت، اس کی طہارت اور اس کا تقوی اتنا ہائی ہے، اور اس کا لیول اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اپنے نہیں غیر بھی جو جانی دشمن ہیں، جو جان لینے کے در پہ ہیں، اور جو اس کوشش میں لگے ہیں کہ موقع ملتے ہی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے چندہ کر